السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں اشتیاق احمد آپ کا دوست سعودی عرب کے شہر مدینہ پاک سے بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر جا رہا ہوں کہ جہاں پہ اس جگہ کی زیارت کر کے آپ کا ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو آج میں جا رہا ہوں بدر کے مقام پہ، جہاں پہ اسلام اور کفار کے درمیان ایک ایسی جنگ لڑی گئی تھی جس میں اسلام کا بول بالا ہوا تھا اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور وہ بھی چند ایک لشکر کے ساتھ، یعنی کہ مسلمانوں کے جو فوج تھی وہ صرف 313 مسلمانوں پہ مشتمل تھی، اور کفار جو تھے وہ 1000 سے اوپر تھے وہ۔ اور اس لشکر کی، جو مسلمانوں کے لشکر کی جو سپہ سالار تھے وہ تھے ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا، غزوہ کہتے ہیں جنگ کو۔ تو جو حق اور باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں حق کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جو سپہ سالار تھے اپنی فوج کے، تو الحمدللہ اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور جو کفار تھے اس میں ان کو ہوئی تھی شکست، اور ان کے تقریباً کوئی 70 سے زیادہ ان کے جو تھے فوجی وہ مارے گئے تھے، اور اس جنگ میں 313 میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور الحمدللہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی یہ، اور یہ بدر کے مقام پہ لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر۔ اور اس جنگ میں جو حضور کا چچا تھا جو کہ کافر ہی تھا، جس کا نام تھا ابو جہل، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ تو چلے چلتے ہیں آپ کو اس مقام کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور وہاں کے جو شہیدوں کی قبریں ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور بدر کا جو مقام جو ابھی بھی موجود ہے اس کی زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں جہاں پہ وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو چلے چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آتا رہے گا۔ چلو چلتے ہیں دوستو، یہ مدینہ سے جب ہم بدر کا سفر میں نے شروع کیا ہے تو مدینہ میں پہلی جو ہماری زیارت ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے مدینہ کا ریلوے اسٹیشن، جو کہ عثمانی سلطنت میں یہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہاں سے جو ایک ٹرین چلتی تھی دمشق سے مدینہ آتی تھی اور مدینہ سے مکہ جاتی تھی۔ تو یہ اس وقت کی حکومت نے یہ ریلوے اسٹیشن یہاں پہ بنایا ہوا ہے، اور اس ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ ایک مسجد ہے سفید گنبد والی، آپ کو ابھی نظر آئے گی۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے صحابہ کرام نے نماز ادا کی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد۔ اس مسجد کو بھی گورنمنٹ آف سعودیہ نے سیو کر لیا ہوا ہے۔ بدر کے مقام پہ جاتے ہوئے راستے میں تمام صحابہ کرام نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی، اور یہ آپ کو اسٹیشن بھی نظر آ رہا، اور یہ کچھ پرانے جو ان کے ریل کے ڈبے ہیں اور ریلوے کا انجن بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ریلوے کا نظام بہت اچھا تھا، لیکن چونکہ آقا دو جہاں کا یہ شہر ہے، تو جب عثمانی سلطنت کے دوران جب ریلوے یہاں پہ آتی تھی تو اس کا شور بہت زیادہ ہوتا تھا، تو کچھ یہاں کے مقامی لوگوں نے پھر یہاں پہ مقامی جو حکمران تھا اس کو شکایت کی کہ ریلوے کا جو یہاں پہ انجن ہے اس کی آواز بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ تو آقا کی نگری کی احترام میں اس ریلوے کو یہاں سے بند کر دیا گیا۔ اور ابھی دوسری ایک زیارت آئی ہے بدر کے مقام سے، مطلب وہاں پہ جاتے ہوئے راستے میں یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ ان کا گھر ہے۔ وقت کی شارٹیج کی وجہ سے مجھے گاڑی میں ہی اس کا تھوڑا سا شارٹ لینا پڑا۔ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو موقع کی مناسبت سے یہ بھی آپ کو میں چیز دکھا دوں، تو بڑی سعادت کی بات ہے جی کہ یہ ابھی تک گھر موجود ہے، اور یہاں پہ حاجی حضرات آتے ہیں اور اس گھر کی بھی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک بار لگا دی گئی ہے اور اندر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو اب وہاں سے ہم نکلے ہیں تو راستے میں ابھی کوئی فیولنگ گاڑی کی ہونے لگی ہے، تو اب ہم نے مقام بدر پہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سفر،
دائیں بائیں میرے صحرا ہی صحرا ہے، اور تقریباً جو ہے 150 کلومیٹر کا جو سفر مدینے سے بدر کی طرف ہے۔ تو کافی یہاں پہ چیزیں آئیں گی، میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا۔ ابھی ایک مشہور کنواں آئے گا یہاں پہ جس کا نام ہے بیر روحا، اور اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کنویں کا جو پانی بڑا متبرک ہے، اور اس کنویں سے تقریباً 70 انبیاء نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، اور اس کنویں کا نام ہے بیر روحا۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ اس کا منظر بھی دیکھیں گے، میں آپ کو وہاں پہ اس کنویں کی زیارت بھی کراؤں گا۔ یہ کالے نکیلے پتھر پہاڑ جو ہیں وہ نظر آ رہے دور سے، اور صحرا ہی صحرا یہاں پہ ہے۔ بعد ایک اچھا کام کیا گورنمنٹ نے، یہاں پہ سڑکیں بڑی منظم بنی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام بہت اعلیٰ ہے۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس مقام پہ پہنچیں گے، اس کنویں کی آپ کو میں زیارت کرواتا ہوں۔ تو یہ ہم اس راستے کی طرف رواں دواں ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ کنواں آئے گا تو پھر میں اس کی زیارت کرواتا ہوں آپ کو۔ تو دوستو ایسا ہے کہ بدر کے مقام پہ جاتے ہوئے اب پہلی جو زیارت آئی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ہے بیر روحا، یہ کنویں کا نام ہے۔ اور اس کنویں کی افادیت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 70 انبیاء کرام نے یہاں پہ گزرتے ہوئے یہاں پہ اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب بدر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو انہوں نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ اس کنویں کی پانی کی اتنی افادیت ہے، اور اس کا نام ہے بیر روحا۔ تو میں ابھی وہاں پہ پہنچا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کنویں کی زیارت کروا دوں۔ بڑی مقدس جگہ یہ بھی، یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اس کا نام بیر روحا۔ اور اس کا جو اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دکھایا نہیں انہوں نے آگے سے، یہ تھوڑی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ اور اس کا یہ ہے پانی، یہاں پہ حاجی حضرات یہاں پہ آگے پانی پیتے ہیں، اس پانی کی بڑی برکت ہے، ٹینکیاں لگائی ہوئی پانی کی یہاں پہ انہوں نے۔ بے شک جو سب سے بہترین پانی ہے وہ آب زمزم ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو اس پانی کی بھی بڑی افادیت ہے۔ یہ میں نے پانی اتنا سا بھر لیا ہے اس کنویں سے، کیونکہ اس کی افادیت، اس کی خوبی یہ تھی کہ یہاں اس کو شرف حاصل یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 70 انبیاء نے یہاں پہ اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ تو اس میں بھی برکت ہے، اس لیے میں نے اس طرح پانی بھر لیا ہے۔ آب زمزم میں ملا کے اس کو پئیں گے۔ تو ابھی میں اپنی گاڑی میں دوبارہ بیٹھنے لگا ہوں۔ یہ تھی ایک زیارت تھی، میں نے کہا اپنے دوستوں کو یہ میں زیارت دکھا دی ادھر کی۔ یہ بدر جاتے ہوئے راستے میں یہ آتا کنواں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیر روحا۔ ابھی میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں دوبارہ بیٹھنے کے لیے، اگلے مقام پہ چلتے ہیں، پھر آپ کو دوسری زیارت بھی کرواتے ہیں۔